يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ اپنے چھپر میں تشریف فرما تھے، دعاؤں میں مصروف تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی اور جب آپ نے سر مبارک اٹھایا تو خوش ہو کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بشارت دی ہے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی امداد کی جائے گی، اور یہ جبریل ہیں گھوڑے کی نکیل ہاتھ میں لیے غبار آلود بڑے جا رہے ہیں میدان جنگ کی طرف. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، کہ جب اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کی طرف یہ وحی کی، انہیں حکم دیا انی معکم، کہ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تمہارا کام یہ ہے کہ اہل ایمان کے دلوں کو تسلی دو، انہیں ثابت قدم رکھو، اور فضربوا فوق الاعناق، اور گردنوں کے اوپر مارو، وضربوا کل بنان، اور ان کے پوروں پر وار کرو، جوڑوں پر. چنانچہ مختلف مفسرین فرماتے ہیں کہ عام طور پر فرشتے میدان جنگ میں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے دل کی تسلی کے لیے ہوتا ہے، مسلمانوں کو سکون دینے کے لیے. لیکن غزوہ بدر کو اس حوالے سے انفراد حاصل ہے کہ اس میں فرشتوں نے عملی طور پر جنگ میں حصہ لیا، اور اس آیت میں گویا کہ اللہ جل جلالہ فرشتوں کی جنگی تربیت فرما رہے اور انہیں یہ ہدایات دے رہے تھے کہ لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی گردنوں پر مارو اور ان کی جوڑوں پر اور پوروں پر حملہ کرو. چنانچہ مختلف صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بذات خود یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ ہم کسی کافر کا تعاقب کر رہے ہوتے، اچانک ہی اس کا سر کٹ کے گر جاتا اور مارنے والا ہمیں نظر نہ آتا. در حقیقت وہ فرشتے ہوتے جو صحابہ سے پہلے ہی اس مشرک کو جہنم روانہ کر دیتے. اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ قریش کے مقتولین میں سے جس مقتول کے زخم جلے ہوئے ہوتے تو یہ علامت اس بات کی تھی کہ یہ فرشتوں کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ جل جلالہ نے یہ بشارت دی کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں آپ کی مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ جو ایک دوسرے کے پیچھے لگ کر متصل آپ کی مدد کو آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوئے اور آپ اپنے حجرے سے چھپر سے باہر تشریف لائے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ زیب تن فرما رکھی تھی، اور یہ آیت آپ پڑھ رہے تھے سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان کی جمعیت، ان کا اجتماع بکھر جائے گا، ہزیمت پائے گا اور یہ اپنا منہ پھیر کر بھاگیں گے.